الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جس ٹاپک کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بہت ہی بڑا اور خاص ٹاپک ہے اور خاص مدعا ہے بات کرنے کے لیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسی ٹاپک کو لے کر جس کے بارے میں زیادہ تر ناظرین کی یہ خواہش تھی کہ میں اس بارے میں بات کروں۔ دجال کو سمجھنا آسان نہیں، اور ہر ایک مسلم پر یہ لازم ہے کہ وہ جانے کہ یہ دجال آخر ہے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 80 احادیث میں دجال کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو آپ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم اس کے لفظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دجال بنا ہے دجل سے۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اور اسی دجل کو جب دجال کیا جاتا ہے تو اس کا نام ہو گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فریب دینے والا، دغا دینے والا، جھوٹ بولنے والا۔ سب سے افضل ترین فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو چلیے ساتھ ساتھ اس فتنے کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ فتنہ مطلب ہوتا ہے آزمائش، ٹرائلز۔ اس کی اہمیت آپ اور ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ تو وہ دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس دعا کو آپ بھی یاد کر لیں اور ہر نماز میں اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اب اس فتنے کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک اور کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس کی تفسیر کے لیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے دجال کے فتنے کے بارے میں اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ اتنا ہولناک فتنہ ہے کہ انسان کو ترنت کا ترنت گمراہ کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری موجودگی میں دجال برآمد ہوا تو میں کافی ہوں اس سے نمٹنے کے لیے، پر اگر میری غیر موجودگی میں دجال حاضر ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی اپنی لڑائی دجال سے خود لڑے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے دجال کے وجود یا خروج پر سوال اٹھایا یا انکار کیا کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ دجال نام کا کوئی فتنہ اٹھنے والا ہے یا دجال نام کا کوئی آنے والا ہے، اگر جس نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر جس نے مہدی علیہ السلام کے آنے پر سوال اٹھایا یا شک کیا کہ وہ نہیں آئیں گے تو وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس بات پر اعتماد رکھنا ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ دجال کا وجود میں آنا ضروری ہے، لازمی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ دجال آئے گا، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اگر ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم کافر ہیں، ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔
اب اس کے شخصی ڈھانچے کے بارے میں جیسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے دوران ہی مجھے دجال کو دکھایا گیا اور میں نے اس کا حلیہ دیکھا۔ اس کا حلیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے بھاری بھرکم جسم والا ہے، سرخ رنگت ہے اس کی، یعنی چہرے کا رنگ سرخ ہے، اس کے گھنگریالے بال ہیں اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہے، یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ اس کی آنکھیں لٹکے ہوئے انگور کے مانند ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا حدیث موجود ہے۔ اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ ہر ایک ایمان والا پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس دجال کے ماتھے پہ کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ اسے آسانی سے پڑھ لیں گے اور اس کی شناخت کر لیں گے کہ یہی دجال ہے۔